Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Most welcome to all of you in our YouTube channel دین کی بات. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انسان کی زندگی پر ہے. انسان کی زندگی دو چیزوں سے جڑی ہے اور یہ دو چیزیں انسان کی پوری زندگی کے ساتھ لازم و ملزم ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ وہ ہے پہلا خوشی اور دوسرا غم. انسان پر خوشی آئے یا غم، ہر دو صورت میں انسان بے اختیار ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ اپنا اختیار باقی رکھتے ہیں وہ بھی اس کے اظہار سے نہیں رک سکتے، اور ان کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، جن میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ پڑتے ہیں. اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو بے حد خوشی ملے یا شدید غم ملے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو تب بھی روتے اور آنسو بہاتے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو دوسروں کو آنسو دیا جاتا ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو رونا اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت اور رحمت ہے، کیونکہ رونے اور آنسو بہانے سے انسان کے دل پر جمی غبار دھل جاتا ہے اور انسان ہمیشہ ہلکا رہتا ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ انسان ایک نرم دل انسان ہے، اور ہمیشہ انسان کی آنکھوں میں آنسو تب آتے ہیں جب وہ بے بس ہو جاتا ہے، پھر چاہے اس کی بے بسی خوشی کے عالم میں ہو یا غم کے سمندر میں. یہی وجہ ہے کہ رونا مردانگی کے منافی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بے بسی کو مردانگی کے خلاف تصور کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ مرد اللہ کے سامنے روتا ہے تو پھر یہ مردانگی کے خلاف نہیں، کیونکہ یہ ایک عبادت بن جاتی ہے. اور ویسے بھی مردانگی ایک مخلوقاتی صفت ہے. اب اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور رب کے سامنے یہ انسان ایک کم ہمت، بے بس، ناتواں، کمزور و لاچار اور محتاج ہی ہے. رونا انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر کا غرور، تکبر اور سخاوت ختم ہو جاتی ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی بشر ہی تھے، اس وجہ سے مختلف مواقع پر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑتے تھے. اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو اللہ رب العزت نے رؤوف الرحیم کے القابات سے نوازا، اکثر مواقع پر عشق بار ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ کتاب کے مطالعہ سے واضح ہو جائے گا. اور جب تذکرہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو کا تو پھر بے اختیار دل سے آواز ہی آتی ہے، مت پوچھ تیرے ان آنسوؤں کی قیمت، اپنی جان لٹا دوں، اپنا مان لٹا دوں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشکوں کا ذکر ہو تو ہر اہل ایمان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں اور بے اختیار آنسوؤں روا ہو جاتے ہیں. بقول شعر اگر ہم اس کو لیں، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر کا رونا یوں ہی بیکار ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے روتا ہے تو اس کا یہ رونا ایک عبادت بن جاتا ہے. بلکہ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے لیے رونا اللہ رب العالمین کے ہاں انتہائی پسندیدہ عمل ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں روز قیامت اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے. اور ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں اس طرح مذکور ہے کہ سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنسو بہا دے. اور تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مروی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ رب العالمین کی یاد سے عشقبار ہو گیا اور اس کے آنسوؤں کا کوئی قطرہ زمین میں سما گیا تو اللہ اسے روز قیامت عذاب نہیں دے گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو کبھی آگ نہیں چھوئے گی.
ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ پر میں پردہ دے اور دوسری وہ آنکھ جو خوف الہی میں آنسو بہائے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہی ثابت ہوتا ہے، یہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونا ایک عظیم عمل ہے۔ یاد رہے، جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو اتنا زیادہ رونا نصیب ہوتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق کی بات آتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے تعلق رکھنے والا کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے شمار ایسے مواقع ملیں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمگی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس آڈیو کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی اور حیات طیبہ کے اس مقصد پہلو کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان سے سبق حاصل کریں اور دیکھیں اور سیکھیں، اور ہمارے پیغمبر کس طرح اپنے رب کو مناتے تھے۔ اور یہ بات کبھی مت بھولے کہ دلوں کی نرمی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور رونا بھی تب آتا ہے جب اللہ دل نرم کر دے اور توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور اپنے سامنے اپنے خوف سے ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنا مقرب، محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا دے۔ آمین۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔